عطا کرے تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کرے تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل سے کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کر دے۔ لیکن عباد کہتا ہے کافر کی موت سے بھی رستہ ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت پر۔ ہاں یہ قرار داتے ہیں، یہ سارا کچھ مذمت ہے، یہ جناب جلوس اخلاص، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین۔ جیسے نہ بیرو گیٹ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اور پھر دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایت محترم جناب ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے، لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں۔ قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں جب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ بات کہتا کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام نے نہیں آنا۔ اقبال کون سا محمود غزنوی؟ اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے، صرف 16 حملے، اور 17ویں باری پھر آ گیا، 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب محمود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس خود کو نہ توڑو۔ اس نے کہا میں تاریخ میں خود شکل لکھوانا چاہتا ہوں، خود فروش نہیں، لیکن آج جن کو ہم غیرت کا درس دے رہے ہیں وہ تاریخ میں ملت فروش کا اور ملت کے ساتھ غداروں کا اور ملت کے ساتھ بے وفائی کا ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی محمود غزنوی کی جانشینی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے فلسطین کی تو آج اوپر دیکھو نیچے دیکھو، آج دائیں دیکھو بائیں دیکھو، آج 36 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے جی؟ یہ جناب بچوں جی فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ چیف آف آرمی ہے، یہ جناب آئی جی ہے، یہ ایف سی آئی جی ہے، جناب یہ ڈی آئی جی ہے، یہ جیل خانہ جات ہے۔ اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کشمیر جا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ہم امریکہ اور یہود کی غلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کشمیر جانا ہے تو پھر 36 پیبند کندھے پہ لگا لو اور فاروق اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیت المال سے اونٹ خرید لو اور لے کر چلتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جاؤ، اور سامنے یہودی بڑے بڑے کھڑے ہوں اور جناب عیسائی کھڑے ہوں، بڑے بڑے ان کے عالم کھڑے ہوں، اور کہیں آپ کو چابی نہیں دینی، اپنے امیر کو بلاؤ۔ امیر کو چابی اس شرط پر دیتے ہیں اگر مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوں۔ آج بھی امت مسلمہ کو بیت المقدس کی چابیاں ہاتھوں میں مل سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح کی طرح مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ شرط یہ ہے، اور اگر یہ اپنے محلوں میں اور 36 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ اپنے جناب ملک اور قوم کو یہ بدماشیاں دکھاتے ہوں 57 اسلامی ممالک، اقبال کہتا ہے کہ جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی۔ اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے۔ اقبال کہتا ہے 57 اسلامی ممالک، ہر ایک میں صدر بھی موجود، وزیر اعظم بھی موجود، چیف آف آرمی بھی موجود، ان کی آرمی بھی موجود، سارے موجود۔ کہتا ہے 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی محمود غزنوی کا غلام نہیں، اور کہتا ہے کہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں او مسلمانوں، او 2 ارب مسلمانوں، پونے 2 ارب مسلمانوں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ذرا ادھر غور کرو، یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اگر کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو، آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے، کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ انہیں کہا نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے، یہ میچوں کے اوپر تالیاں لگانے کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے ہے، یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے۔ اب ان میں کوئی بھی
بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں. وہ پوچھے کون ہے, انہیں کہا تھوڑا صبر کرو, محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں, تھوڑا سا صبر اور کرو, محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. آج نعرے ختم نبوت اور پوری قوم کو اسلام امن کا درس دیتا ہے. اقلیتوں کا تحفظ, اقلیتوں کا تحفظ, اقلیتوں کا تحفظ. میں نے کہا ہے اقلیت تو تم پوری دنیا میں بن کے ہوئے ہو, پوری دنیا میں کوئی اقلیت نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑی اقلیت صرف فلسطینیوں کی ہے, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہم کہتے ہیں, لوگ پوچھتے تھے وہ جناب کیسے ممکن ہے کہ حضور کے نواسے ہوں اور کربلا میں کٹ رہے ہوں اور جناب کوفی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں. میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور تم کوفیوں کا, ہم کوفیوں کا کردار ادا کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی کوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے چپ کر, ایسے ہی کوفی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے, اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے. اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو. اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا. میں نے کہا ملون, غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا, غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ رہا ہے. اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر بمباری بند ہو سکتی ہے. آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے. اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والی چاہیے, خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد بن ولید والی چاہیے. ہم کن سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی قوم کی بیٹیاں خود بیچ رہے ہیں. ہم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں. باقاعدہ فریاد زید اللہ ویزی افرنگ, فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہما ویران از چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز. باقاعدہ جن میں نہ کوئی کفن چوروں پر امید ہے جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا, ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے. جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا وہ فلسطین کا پرچم مینار پاکستان میں لہرا رہا ہو اور قوم کو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ فلسطین کی بات کرے گا. میں نے کہا اے بے وقوف, ان تفکروں سے امید نہ کر, کھڑا ہو, حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو, محمد عربی کے دین کو تخت پر لائے اور قوت میں لائے اور دیکھ پھر رات تک فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر تو بتا بیت المقدس کے چھت پر حضور کے دین کا پرچم لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو کس غلط فہمی میں بیٹھا ہوا ہے, کس سے امید ہے؟ ان کفن چوروں سے, ان سے امید ہے جو باریاں لگا رہے ہیں اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں. اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے, جیل سے آ رہا ہے, قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے. وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈ اڑا کے آ رہا ہے. یہ قوم کا معمار ہے, یہ تو بھیڑیا ہے. بھیڑیا بھی جڑا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے, اندر شکار چھوڑ دیتا ہے, اللہ کرنے لگتا ہے غاروں میں بیٹھ کر. یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں, لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں. اور قوم بھی بڑی سادہ ہے, قاضی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں. کیونکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. کشمیر کی گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگ رہا ہے, پاکستان کا مطلب کیا. اس لیے لائے ہیں کہ ان کے باپ انگریز نے کہا ہے یہ کدھر لے کے جا رہا ہوں ملک کو, ایک تو ویسے برباد ہو گیا, دوسرا ذلیل اس کو لا کر آباد کرو, ورنہ بیک والے پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو لانے سے لبیک والوں کا رستہ رک جائے گا, تو میں نے کہا تیرے جیسے گمراہ پڑے آئے, تیرے جیسے عتبہ اور شیبہ کی نسل میں پڑے آئے, تیرے جیسے یزید پڑے دیکھے. دین آ کر رہے گا اور محمد عربی کا دین آ رہا ہے. اور اللہ کی قسم پاکستان کی ہر گلی کوچے کا, ہر شہر اور قریہ کا یہ سما بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
آج یہاں پر کوئی تلاوتیں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میں نے کہا یہ ہمیں پڑھ کر سناتے ہو، ہمارا ایمان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، ہمارا ایمان ہے، ایمان تو ان کا بھی ہے، لیکن جس دن جا کر تم غزہ کے اندر اتر کر یہ پڑھو کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اور اپنے صرف 1000 فوجی لے جاؤ، زیادہ کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم صرف 1000 فوجی لے جاؤ، اگر یہودیوں کے پیشاب میں نکل جائے تو ہمیں پکڑ کے رکھتے ہیں، لیکن فوجی ہم کو بھی بتاتے ہیں، فوجی کس کو لے کر جانا؟ ہاں، ہمارے کارکنوں کو جیل میں نہ ڈالو، نئی چٹھے کو جیل سے نکالو اور لے جاؤ فلسطین۔ یہ داڑیاں سفید نہ دیکھ، یہ داڑیاں جناب یہ نہ دیکھ کہ یہ بدن میں کمزور ہیں اور یہ جناب بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کی ضرب حیدری دیکھنا تو پھر بات کرنا، اور ابھی ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہوتا، ہم تو ایسے صرف ہاتھ لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ نگاتے ہیں، تمہارے اسلحے نکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ میں G3 پکڑی ہوئی اور 47 پکڑی ہوئی کہ 47 اور یہودیوں کے سامنے لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور تاج نعرے خطے نے بول لگایا تو اللہ کی قسم کے دل پھٹ کے رہ جائیں گے۔ صرف 60 فوجی نے جناب صحابہ لے کر گئے، ساتھ میں مجاہد لے کر گئے، حضرت فاروق اعظم کو کسی نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا یہ خالد میں دیکھے، ہمیں سارا دن پیچھے کھڑے رکھا اور 60 فوجیوں کو لے کر گئے اور 7000 سے لڑتے ہوئے شام کو واپس آ گئے 60 کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد یہ تم نے کیا کیا؟ 60 کو لے کر گئے، باقی پورا لشکر پیچھے رکھا، کہا اے امیر المومنین قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہا قرآن کہتا ہے تم لوگوں کے حال کے مقابلے میں تمہیں فتح دوں گا، میں دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ وہ آیت ہمارے بارے میں ہوتی ہے یا کسی اور کے بارے میں۔ آج بھی اگر وہ 6 لاکھ ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی فوج کتنی ہے اسرائیل کی، اگر وہ 6 لاکھ ہیں تو اللہ کی قسم 6000 محمد عربی کے غلام لے جاؤ، ہاں لے جاؤ، اور مرد تو ویسے بھی جانا ہے، اور مرد مشرف بھی کیا ہے جناب تابوت میں بند ہو کر آیا اور دبئی میں محلات میں رہتے ہوئے آخر موت ہے، لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہاں، تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے سینے پر فیتے کتنے تھے، کسی کے سینے پر پیٹ کتنے تھے، کمرے کتنے تھے، تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ مرد میدان کون رہا ہے، لشکر کے سامنے سینہ سے کون رہا ہے، تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہتھیار کتنے اعلیٰ تھے، تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں نے بدر میں 313 ہو کر 1000 کو لٹایا۔ اور جو تمہیں تعداد اور اسلحہ کا تانا دیتے ہیں وہ تانا تو تم بھی ہمیں دیتے تھے اور آج وہ بھی دیتے تھے، کہتے تھے یہ بندہ 150 ہے اور تم ہزاروں تھے، بندہ 150 تھا، تم اس کو نہیں فتح کر سکے، اگر بندہ ہو جائے 1000، میں نے کہا اس 150 کو لے جاؤ، 150 کو لے جاؤ، اور یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ فلسطینی آج بھی کھڑے ہیں بیت المقدس کے ساتھ، وہ آج بھی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے پوری امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان میں ایک شاید آ جائے جو آج آ کر بات کرے۔ آج امریکی، یہودی اور جناب امریکہ کا وزیر خارجہ ان کی پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کرے، آج کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان حاکم نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان جناب
سپہ سالار نہیں ہے، ایک بھی مسلمان وزیر اعظم نہیں ہے تو ان کی پارلیمنٹ میں جا کر کہے کہ اگر یہودی اور عیسائی یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اگر یہ ایک ہیں تو پھر سن لو انما المؤمنون اخوہ، ہم بھی فلسطین کے لیے ایک ہیں۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا المؤمن کا جسد واحد، مومن جسد واحد کی طرح ہیں، آؤ تم بھی مل کر اور ہم بھی اگر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے تو اللہ کی قسم شام تک بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لگ سکتا ہے، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا، آج ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کو تخت پر لائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شام سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا، اتنا لہو تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ، اگر سب کو معافی ہے اس حضور کے گستاخ کو، برنس کو، رجنالڈ کو، کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے، میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر قبر بسائیں گے، تو کس طرح کی دعا ہے، ابابیل کو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں، ہمارے گھر والے مر جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، ہماری فوجیں ختم ہو جائیں، ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے، جب تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے، اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں، جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں، میں نے کہا کہ فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو، اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی چیتھری ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کلاشنکوف ہو، اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم ہماری گاڑیاں، اسلحہ، فورسز، شیل، جناب راکٹ، جناب سارا کچھ لے کر آ جائیں گے، یا تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا نا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، تم نے جس اسلام کا وطن بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے، اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا بلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا، آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو، اور جہاد کی بات کس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ باتیں قوم کو سناؤ اور دلیل کرو، آج پنپلی اور جناب حسینہ باتیں نہ سناؤ، سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے، اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی، جناب وہ جنتی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، جو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا، جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب سر جھکایا ہوا، ایسے جھکایا ہوا، اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام، آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار، آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار، یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا، کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپہ سالار، آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا، لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، ہاں شام نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، اس دن تو خوشی سے اب ماؤں نے اپنی چادر اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی، کہا صلاح الدین ہماری اس سے بھی تیرے اوپر قربان، تو نے جناب مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے کر دیا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور نیچے اترا اور چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا اماں جی اس چادر کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں، اس کی تو عزت اور بلند کرنے کے لیے ہم آئے، یا رسول اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پریڈ ہو رہی ہے، فلاں مشقیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا ہم پریڈ دیکھتے رہ گئے، اگلے کشمیر لے کر چلے گئے، ہم 6 ستمبر کو پریڈیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگے دھوئیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگی وردیاں دیکھتے رہ گئے اور اگلے کشمیر کو لے کر چلے گئے،
مجھے یہ بتاؤ یار، اگر کوئی محمد عربی کا غلام تخت پر بیٹھا ہوتا، پاکستان کے تخت پر بیٹھا ہوتا اور حضور کے دین کا پرچم پاکستان کے تخت کے اوپر لہرا رہا ہوتا، تو کسی کی ضرورت تھی کہ وہ کشمیر لے کر جاتا؟ کشمیر تو خدا اس وقت حضور کے دین کا پرچم دہلی کے اندر بھی لہرا رہا ہوتا. ہاں لیکن وہ ہندو یہ تو بزدل ہو گئے ہیں نا. اور یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عزت الا بالجہاد. کہہ رہے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا تم حکومت خانوں میں لے کر جاؤ گے، ان کو جتر لگاؤ گے، ان کو بند کرو گے، ان کو اذیت دو گے، تمہیں یہ ہے یقین کہ تمہاری عزت کریں گے؟ وہ کسی نہ کسی مقام پر تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں. عزت کرانی ہے تو آؤ. حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. عزت نہیں ہوگی مگر جہاد کے علاوہ. آج آ جاؤ جہاد کرو. اللہ کی قسم دودھ پیتے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، سفید داڑھیوں والے بھی تمہاری عزت کریں گے، قوم کی بیٹیاں بھی تمہاری عزت کریں گی. لیکن عزت والے کام کرو نا. جب کام تم ذلیلوں والے کرو گے تو توقع ہم سے عزت کی رکھتے ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. کہتے ہیں جی آپ جہاد کے لیے جائیں. میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ بھی تو ہے کہ ملک کے بجٹ تمہیں دیے، بھرتیاں تمہیں دی ہے، پالا تمہیں ہے، سارے جناب اپنے پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا ہے، محلات تمہارے تعمیر کیے ہیں، جناب عزتیں تمہارے دی ہیں، ساری زندگی سلوٹ تمہیں مارے ہیں، تمہاری جناب نعرے لگائے ہیں زندہ باد کے لیے، تمہیں سلام کیے ہیں. ہم نے اپنی جناب 86 ماڈل، 70 ماڈل، 60 ماڈل گاڑی کے پیچھے بھی لکھوایا کہ تمہیں سلام. آج جب تمہیں سلامی لینے کی باری آئی ہے تم دلوں میں گھس رہے ہو. تم 25 کروڑ سے سلامی لینا چاہتے ہو، آج تو 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ تمہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے. لکھنو بار. لیکن اگر یہ نہ نکلے تم تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہاں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے. رب نے تمہیں کشمیر میں موقع دیا، تم نے گوا دیا. اللہ نے تمہیں فلسطین میں موقع دیا ہے، تم نے گوا رہے ہو. یاد رکھنا رب تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا، تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہماری ہیں تو لو سن لو طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے. بس ساری سی بات ہے، خدا ہمارا ہے. اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا تو کوئی بات بنے گی. ہاں آج امت مسلمہ کہہ رہے ہیں سیاست کے لیے. میں نے کہا سیاست کے لیے اور بڑے مقام ہیں. اگر سیاست کا شوق ہے تو تم بھی آ جاؤ، سیاست کے لیے صحیح فلسطین کا نام لو. آج کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم آج کے بعد کسی ایک فلسطینی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے، اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے. اور مذمت کی بات بابا جی کہا کرتے تھے مذمت تو ہم مسکینوں کا کام ہے، ہم فقیروں کا کام ہے. ہم بھی مذمت سے آگے نکل آئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا ہے میں اپنی جناب پورے خاندان سمیت حاضر ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ، لوگوں کے بچے نہیں بھیجیں گے، ہم یہ پہلے اسٹیج والے جائیں گے. اہلیان کشمیر کبھی بھی قراردادوں سے پاس نہیں ہوگا، کبھی بھی قراردادیں پاس کرنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا. بابا کہہ گیا کشمیر ہوگا حضور کے دین کے جہاد سے. ہاں وہ جہاد رشیا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد امریکہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد چائنا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد محمد عربی کے دین کے لیے ہوگا. اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو. فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے. اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے. تم جنگ سے بھاگے ہو پچھلے 200 سال سے، پوری امت کو لتر پڑ رہے ہیں. اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں. اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں، مر جانا ہے یار، مر جانا ہے. اور مر کیا ہے؟
لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے، کل من علیہا فان ہے، لیکن عزت کا مرنا اور ہے۔ اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں، مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں، لیکن ٹیپو بھی مرا ہے۔ آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں، لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں، سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں۔ کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ بچے پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے؟ لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے۔ امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے اور ایسا مسلم دے جو غیروں کے دو میراج پیارے اور غیروں کے دو میزائل دے کر کہیں کہ وہ ہم سے اصلے میں زیادہ ہیں اور اصلے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا ناسلوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ تعداد سے، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اور جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی اور اسریفیوں کے آخری مارکے میں مارکہ حطین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا بڑا جرنیل وہ باہر نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لہرائی، بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو اس نے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا، آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی۔ تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا، اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی تھاپ میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے فریقیوں ذرا خیال سے آنا، تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں، ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حطین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی، وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے کھود بھی کاٹے، پتل کی زنجیریں بھی کاٹی، تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے اسلامی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ انہیں کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے، تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ وہ مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا تیار کر کے گئے تھے، لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے، ہم بڑی زنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، موسم بھی جناب نارمل تھا، لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جان پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ تبرے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور کھود تھے وہ جناب گلنے لگے اور وہی ان کے لیے وہ بابل جان بن گئے۔ اسے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو؟ اسے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے۔ اسے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اسے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسے کہا ہوا کیا؟ اسے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، صفوں کی صفیں شہید ہو گئی۔ اسے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ صحابہ جی کہا کرتے تھے اگر بدر میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل سے کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کیا کرے؟ لیکن عباد کہتا ہے کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مارے۔ یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ مذمتیں، یہ جناب جلوس اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔
ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے. اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے. جیسے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا. بس اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا